بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلم القرآن سے سبق نمبر 13 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں صرف 2 علامتیں ہیں، لا اور ما۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور ان کا ترجمہ نہیں، نہ یا مت کرتے ہیں۔ تفصیل ان کی در ذیل ہے، دیکھیں۔ لا، اس کے استعمال کی عموماً 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر لا کے بعد اگر ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً کوئی نہیں سے کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں تو وضاحت ہو جائے گی، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی معبود کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں تمام جنس کی نفی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، زبردستی کی جتنی بھی صورتیں ہیں دین میں کوئی زبردستی بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اور نہ ہی قرآن کریم میں کوئی شک کی گنجائش باقی ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی عتاب، کوئی سزا نہیں۔ لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں۔ اور دوسرا اس کا استعمال یہ ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے۔ مثلا لا یخاف، وہ نہیں ڈرتا۔ لا یعلم، وہ نہیں جانتا۔ لا یؤمن، وہ ایمان نہیں لاتا۔ لا یشکر، وہ شکر نہیں کرتا۔ لا یشکرون، وہ سب شکر نہیں کرتے۔ لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ لا یشعرون، وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ لا یرجعون، وہ سب رجوع نہیں کرتے۔ لا تقاتلون، تم سب قتال نہیں کرتے۔ لا تعقلون، تم سب عقل نہیں رکھتے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے یہ علامتیں بھی پڑھی تھیں، تا اور یا کا مطلب وہ ہوتا ہے اور تا کا مطلب تم ہوتا ہے، تو دیکھ لیں یہاں بھی وہی علامتیں موجود ہیں۔ یا ہے تو وہ ترجمہ کیا گیا ہے اور تا ہے تو ترجمہ تم کیا گیا ہے۔ اور اگلی تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ مت یا نہ کرتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیں، جیسے لا تؤاخذنا، تو مواخذہ نہ فرما۔ سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہمارا مواخذہ نہ فرما، التجا کرتا ہے اللہ سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا تقربوا، تم سب قریب مت جاؤ۔ لا تجعل، تو نہ کر۔ لا تجعلوا، تم سب مت بناؤ۔ لا تبذر، تو فضول خرچی مت کر۔ لا تشرک، تو مت شرک کر۔ لا تعتذروا، تم سب عذر مت پیش کرو۔ لا ترفعوا، تم سب نہ بلند کرو۔ لا تقدموا، تو تم سب آگے مت بڑھو۔ لا تأکلوا الربا، تم سب سود مت کھاؤ۔ اور دوسری علامت ہے آج کے سبق کی ما۔ اس علامت کے مختلف معانی اور مفہوم ہوتے ہیں اور ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کبھی ما کا معنی جو ہے نہیں یا نہ کرتے ہیں۔ مثلا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کبھی ما کا معنی جو بھی ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور تیسری اس کے استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ کبھی ما کا ترجمہ کیا یا کس بھی کیا جاتا ہے۔ مثلا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، وہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانیں کہ کیا ہے فیصلے کا دن۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا۔ اس وقت ما جو ہے وہ استفہامیہ ہوتا ہے، یعنی سوال کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ اگر علامت ما سے پہلے بعد ہو
تو اس میں ما کا ترجمہ کہ کیا جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں من بعد ما تبین لهم الحق، اس ما سے پہلے بعد ہی ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے۔ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا۔ من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی۔ اور نوٹ کر لیں یہ بات کہ ما کے بعد اگر اسی جملے میں لفظ الا آ رہا ہو یا ما کے بعد اسی جملے میں اسم کے شروع میں با جارا ہو تو اس میں ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، اور باقی مقامات پر سیاق و ثبات سے اندازہ ہو جاتا ہے آگے پیچھے دیکھنے سے کہ یہاں پر کون سا ما ہے، ما استفہامیہ ہے، ما نافیہ ہے، ترجمے میں جو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کون سا ترجمہ کرنا ہے وہ آگے پیچھے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وما هم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ وما هو بقول شاعر، اور نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام۔ آج کا سبق ختم ہوا۔ آپ نے اگر پچھلے اسباق نہیں سنے تو وہ اسباق بھی آپ سن لیں، پلے لسٹ میں موجود ہے، ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک پچھلے اسباق کا موجود ہے۔ اور آپ قرآن کریم کے ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔